اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ مقروض ہیں؟ تو یہ 3 آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 3 آیات قرآن کی پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی قرض اتر جائے گا۔ وہ قرآن کی 3 آیات میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں، اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ ہر کوئی اس کو اپنی مصروف زندگی، جیسے آپ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، یہ کہ بڑی مصروف لائف ہے، تو اپنی اس مصروف زندگی کے اندر بھی آپ اس کو بالکل ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس کرنا تو صرف یہی ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو میرے بہن بھائی نماز کے اندر غفلت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ دیکھیے، آج پھر وہی نماز کی اہمیت پہ میں آپ کو بات کرنا چاہوں گا کہ اگر جو شخص یہ جو فرض ہے نماز کا، یہی باقاعدگی سے اپنی 5 نمازوں کی احتیاط کر لے اور ٹائم پہ ادا کر دے، مطلب اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے پریویس گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگ لے، آپ بلیو کرو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور اس کو کسی بھی عمل وظیفے کی کوئی ایکسٹرا عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تھوڑا بیسکس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہم پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ وظائف بتاتے ہیں، وظائف یہ وظائف، بھائی بات یہ ہے کہ جو شخص پریشان ہے وہی آتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کی ویڈیوز کو واچ کرتا ہے۔ جو زندگی میں پرفیکٹلی زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، وہ جو بیچارہ دکھ میں آیا ہے اور وہ اپنی نماز اور دوسری چیزوں سے بھٹکا ہوا ہے، تو کم از کم جب ہم اس کو 21 دن یا 40 دن کوئی بھی عمل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو کم از کم یہ تو ہے کہ اس کو نماز کی عادت پڑی جاتی ہے، اللہ اس پہ مہربانی کرنے لگتے ہیں، اور وظیفہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک پکار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہی کلام سے 3 آیات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو ان آیات کو آپ ذرا جو ہے وہ غور کیجئے گا، جس میں 2 جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی سورہ بقرہ کی آیت، سورہ آل عمران سے غالباً۔ بہرحال میں آپ کو ساری ترتیب بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے، بہت آسان آیات ہیں، ہر بندے کو آتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب آپ وہ سمپل یہ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جس شخص پر قرض ہے، اگر آپ پر بھی کوئی قرض ہے، تو آپ یہ 3 آیات پڑھیں، انشاءاللہ قرض آپ کا اترے گا۔ کم از کم اس عمل کو 40 دن کریں، بہنیں وقفہ کے بعد 40 دن پورے کریں۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد کریں، 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کے بعد ٹائم رکھ لیں۔ آپ یہ کیا کریں کہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 21 بار آیت الکرسی پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 21 بار آپ سورہ بقرہ کی آیت 163، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، 21 بار یہ پڑھا کریں، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھا کریں۔ یہ بھی ایک پوری آیت ہے سورہ اخلاص کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ الصمد 21 بار پڑھا کریں، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک اپنے قرض کے اترنے کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کوئی اگر 40 ڈیز کر لیتا ہے تو اللہ کے کرم سے اس کے قرض کے اترنے کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب اسباب بننا شروع ہو جائیں اور 40 ڈیز آپ کے گزر جائیں، اس کے بعد بھی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، مزید 40 ڈیز کر لیں، تاکہ مکمل طور پر آپ کے سر پہ جو قرض کا بوجھ ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ عمل تھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو کیسے رزلٹس ملے۔ ہم نے تو اس کے بار بار تجربات جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتایا ہوا ہے، تو آپ بتائیے گا۔ باقی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو واٹس ایپ پہ بھی پوچھ لیجیے گا۔ آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، خصوصی دعا کریں گے۔ اور پاکستان میں واٹس ایپ پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ عصر کی نماز، یعنی شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اور جو دوسرے کنٹری سے، دوسرے ممالک سے میرے بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، خصوصی طور پہ آرام سے بات ہو جائے گی، تسلی سے ہو جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔